مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم. روزہ اور سائنس یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو آج کے اس دور کی ضرورت ہے کہ مسلمانان عالم اور وہ لوگ کہ جو اسلام سے باہر ہیں دور ہیں ان کو معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں وہ انسانی زندگی سے کتنی مطابقت رکھتے ہیں اور فطرت کے عین مطابق ہیں. اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسی بے پناہ صلاحیتیں جسمانی طور پر عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو صحیح طریقے سے اختیار کر لے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ طبی طور پر جسمانی طور پر پھر یہ کہ روحانی طور پر اور ہر لحاظ سے پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک بہتری کو پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جدید میڈیکل سائنس ہمیں بہت ساری چیزوں کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ویسے مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ آج کے دور میں جو تحقیق کے جدید اسلوب ہے اور غیر مسلم اقوام جس طرح تحقیق کر رہی ہے تو مسلمانوں کے مذہبی جو عبادات ہیں مذہبی جو احکام ہیں ان احکام کے حوالے سے جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں اور بہت ساری جو چیزیں ہیں اس تک پہنچتے ہیں یہاں تک کہ وہ اسلام تک بھی پہنچ جاتے ہیں اور اسلام قبول بھی کر لیتے ہیں. اس لحاظ سے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جدید سائنس ہمیں کیا کہتی ہے اور وہ اسلام کے کن کن احکام کی کس طرح تصدیق کر رہی ہوتی ہے. اس میں سے ایک روزہ ہے. روزہ چونکہ حلال چیزوں کو ایک متعین وقت میں روکنا اور اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس حوالے سے جو ہے مسلمان بھی بعض دفعہ یہ سوچتا ہے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ ایسے احکام کیوں دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے آج ہم مختصر بات کریں گے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے سے ہمارے کھانا پینا جب بند ہو جاتا ہے اور یہ قریب کوئی 14 ساڑھے 14 کبھی 15 گھنٹے بعد یورپین ممالک میں تو یہ 17 18 19 اور بعض دفعہ 20 گھنٹوں تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو کیفیت ہے اس میں ہمارے جسم کے وہ تمام اعضاء رئیسہ کے جو ہمارے جسم کے بنیادی اعضاء ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں رک جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اسے آرام ملتا ہے. آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اور وہ کون سی بیماریاں ہیں کہ جو روزے کی وجہ سے جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے اس کا لیول گرتا ہے یا بندہ صحت مند ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے جسم میں کچھ تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہوتی ہیں. جو تبدیلیاں ہیں وہ یوں ہے کہ انسان جب روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے چونکہ کھانا پینا بند ہو جاتا ہے تو انسانی جسم کی ضرورت ہے کیلوریز ایک متعین مقدار میں حاصل کریں. تو 3 سے 4 ہزار کیلوریز جو ہے انسان کے جسم کی ضرورت ہے یومیہ بنیاد پہ. اب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کوئی فعالیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں وہ دھوپ میں گرمی میں اور پیاسے رہ کر پھر جو ہے یہ کہ بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ ورک میں جو ہے موجود ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو پھر زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہیں بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں یا کہ کام نہیں کر رہے ہیں گھر کے اندر موجود ہے تو ان کو کم کی ضرورت ہوتی ہے. اس معاملے میں جو ہے ان کو ضرورت ہوتی ہے کیلوریز کی اور یہ جو ہے متعین مقدار روزہ رکھنے سے کم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ اپنے حساب سے جو ہے اس کا تعین اگر ہم کر لیں تو انسان اپنے جسم کے حساب سے ضرورت کے حساب سے اس کو حاصل کریں. جو ہمارے جسم میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ قدرتی بات ہے کہ وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے وہ کم ہوتا ہے تو اس کے صحت پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ایسا فرد ہے کہ جو پہلے سے لو بلڈ پریشر کا مریض ہے تو اس کا بلڈ پریشر بھی ظاہر کم ہوتا ہے
لیکن یہ کہ اگر وہ اپنے اس تعین کو اپنے پاس حاضر رکھے اور اس کو بھولے نہیں کہ اس نے پانی کتنا لینا ہے، اس نے جو ہے کھانا کتنا لینا ہے، کیلوریز اس کے کتنے جو ہے وہ استعمال میں آنے ہیں، اس حساب کتاب کو رکھے گا تو اس کے لو بلڈ پریشر اس کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے انسان کے جسم میں چربی جو ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے فربہ ہوتے ہیں، چربی موجود ہے، اور چربی جو ہے انسانی جسم کی انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے، بیماریوں کی آماجگاہ ہوتی ہے، وہاں سے بیماریاں جنم لیتی ہے، کولیسٹرول بڑھتا ہے، کولیسٹرول انسان کو جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، انسانی جو وریدیں ہیں، جو رگیں ہیں وہ سکڑ جاتی ہے، جس سے جو ہے بلڈ پریشر بھی مرض پیدا ہوتا ہے، اس سے جو ہے یہ چربی کی وجہ سے بہت ساری اور بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہذا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو چربی پگھلنا شروع ہوتی ہے۔ ہمارا جسم چونکہ باہر سے اپنی ضرورت غذا کی پوری نہیں کر رہا، تو جسم کے اندر سے جو نظام موجود ہے خاص کر چربی کا، تو یہ چربی جب پگھلتی ہے جسم اس سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور یوں جو ہے انسان چربی پگھلاتا ہے، اپنی روزے کی وجہ سے اس کی چربی پگھلتی ہے تو اس سے کولیسٹرول ختم ہوتا ہے، وہ بیماری سے نجات پاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور وہ بیماری سے نجات پاتا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر بیماریاں جو اس کی وجہ سے جو ہے وہ وریدی طور پر رگوں کے اندر یا خون کے لحاظ سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، ان بیماریوں سے نجات پا لیتا ہے۔ ایک چیز یہ کہ ہمارے جسم میں یہ بھی تبدیلی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا جو مدافعتی نظام ہے وہ فعالیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس فعالیت کی بنیاد پر جو ہے وہ مدافعات کا نظام مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہمارے ہاں ایک غلط فہمی تھی کہ جناب لوگ بھوکا رہنے سے کمزور ہو جاتے ہیں اور اعصابی طور پر کمزوری ہو جاتی ہے، ٹیشوز جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو اس کو ہم یوں دیکھتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس بھی یہ تحقیق کر رہی ہے، اور اس نے یہ تحقیق کا رزلٹ دے دیا ہے کہ یہ جو تعین ہے اوقات کار کا، یہ جو ہم سحری سے لے کے مغرب تک یہ کچھ 14-15 گھنٹے کے جو ٹائم ہے، یہ انتہائی معتدل ٹائم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی حکمت کے ساتھ اس وقت کا تعین فرمایا ہے کہ آج کی سائنس اس کو ثابت کر رہی ہے کہ 30 گھنٹے 24 گھنٹے 40 گھنٹے کا بھوکا رہنے والا آدمی جو ہے وہ نقصان کرے گا، لیکن 14-15 گھنٹے کا 18 گھنٹے تک یہ جو ڈیوریشن ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس سے جسم پہ اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معدے کا جو نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے، معدے کو آرام چاہیے، ہمارے معدے، ہمارا دماغ، ہمارے ٹیشوز، ہمارے جو گردے، پھر ہارٹ، پھر یہ خون کی نالیاں، یہ سارے یہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے۔ جب معدے کے اندر ایک لقمہ جاتا ہے، اگر ہم یوں کہ لقمے کا 50واں حصہ بھی اگر معدے کے اندر جاتا ہے تو معدہ فعال ہو جاتا ہے، اور معدے کے فعال ہونے کے ساتھ ساتھ پورا نظام جسمانی جو ہے، جو نظام ہاضمہ سے متعلق ہے، وہ بھی فعال ہو جاتا ہے۔ دماغ جو ہے وہ اعضاء کو ہدایت دینا شروع کر دیتا ہے، معدہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سسٹم جو جسم کا ہے وہ فعال ہو جاتا ہے۔ اگر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ 14-15 گھنٹے جو ہے معدے کو اس کے سارے کنیکٹڈ جو متعلقہ نظام ہاضمہ ہے وہ سارے اعضاء اگر وہ آرام کریں، ان کو آرام ملے، تو اس سے اعصاب کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ اس میں اور بھی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جو مسلسل کھانا ہے، مسلسل سائنس یہ بھی بتاتی ہے ہمیں کہ اگر ہم سال میں لگاتار 1 مہینہ اس ڈیوریشن میں کچھ کھائے پیے نہیں تو یہ ہمارے جسم کی ضرورت ہے۔ یہ تحقیق بھی ثابت ہو گئی ہے کہ انسانی جسم کی ضرورت ہے کہ وہ سال میں کم از کم 1 مہینے تک جو ہے وہ 14-15 گھنٹے کے لیے بھوکا پیاسا رہے، تو اس سے اس کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور وہ فائدہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا معدہ ہے، اس معدے کی جو ٹیشوز ہے، یہ جو پٹھے ہیں، وہ اگر مسلسل پورا سال کام کرتے رہے تو وہ پٹھے جو ہے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور اس کے کمزور پڑنا جو ہے معدے کو کمزور کر دیتا ہے۔ اور آپ نے یہ سنا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ معدہ جو ہے وہ بیماریوں کی جڑ ہے، یہ ساری بیماریاں یہاں سے اٹھتی ہے۔ معدے کو آرام ملے گا تو بیماریاں ختم ہوگی، معدے کو آرام ملے گا تو ٹیشوز جو ہے وہ مضبوط رہیں گے، ٹیشوز مضبوط رہیں گے تو معدہ صحیح طریقے سے کام کرے گا۔ یہ سارے عوامل اگر ہم اسے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی سائنس جو ہے وہ روزے کے اس پورے فلسفے کو وہ درست قرار دے رہی ہے، اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، اپنے ریسرچ کے آؤٹ پٹ جو ہے وہ انسانیت کے سامنے لے کے آ رہی ہے۔ ہم اگر اس معاملے کو ذرا اور بڑے پیمانے پر دیکھیں تو معاشرے کے اندر اگر صحت مند انسانوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو صحت مند سوچے گی، ان کے غور و فکر میں صحت مندی ہوگی،
ان کے اعمال میں صحت مندی ہوگی. پھر جب اعمال میں، غور و فکر میں، معاملات میں صحت مندی آئے گی تو پورا معاشرہ جو ہے وہ اس بہترین اور پاکیزہ صحت کا جو ہے وہ اثر قبول کرتا ہے. تو جب پورا معاشرہ صحت مند ہو تو پھر لوگ سوچتے بھی ٹھیک ہیں، لوگ کرتے بھی ٹھیک ہیں، لوگ جو ہے اجتماعیت بھی ٹھیک قائم کرتے ہیں، لوگ اس میں تعامل و فعالیت کا جو مظاہرہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک انداز میں کرتے ہیں. تو ایک روزے کی اس رمضان المبارک کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے پورے معاشرے کو اس کی برکات منتقل کرنے ہوتے ہیں اور منتقل کر رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اس انسانیت کے اوپر اور اس امت کے اوپر بڑا احسان ہے. اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ دراصل ٹریننگ ہے، تربیت ہے اگلے 11 مہینوں کے لیے. تو اس صحت مند قسم کا جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ ہمارے اس ایک مہینے کی تربیت اور ٹریننگ کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے، اور پورا معاشرہ 11 مہینے تک اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بعض دفعہ محسوس ہوتے ہیں، بعض دفعہ غیر محسوس انداز میں ہوتے ہیں. یہ روزہ اور سائنس کے حوالے سے کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ روزے اور سائنس کی اور طبی جو سائنس ہے اس کے ان مدرجات کو، تحقیقوں کو اور لوگوں کے ان مشاہدوں اور تجربوں کو یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے ایک اچھی اور مثبت تبدیلی پیدا کرے گی اور ایک اچھی سوچ اس حوالے سے پروان چڑھائے گی. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمع